نزول ہوا، اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کیجئے، ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اگر تم نے جلد بازی میں جہالت میں کوئی کارروائی کر دی تو بعد میں شرمندگی نہ ہونی پڑی۔ آیت تو ولید بن عقبہ کے بارے میں ہے، لیکن بلیس کے لوگوں کے لیے بھی اس آیت کا حکم ہے کہ اگر بلیس میں اس طرح کا کوئی فاسق غیر معتبر شخص کسی بھی بندے، کسی فرد، کسی قوم، کسی برادری کو اس طرح کی خبر دے تو پہلے تحقیق کیجیے۔ اگرچہ شان نزول ولید بن عقبہ ہے لیکن حکم عموم میں ہے، تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے اس کا حکم ہے کہ جہاں بھی اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اس سے معاشرہ بگڑتا ہے، سوسائٹی بہترین اس طرح وجود میں نہیں آتی ہے۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ بعد میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی اور اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ لوگ تو پھر انہی میں سے جو حضرت جویریہ کے والد حارث بن زرار تھے وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے کہ یا رسول اللہ ہم نے تو ولید بن عقبہ کو دیکھا تک نہیں ہے، تو ہم کہاں زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے، ہم تو زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم سارے ایمان والے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ولید بن عقبہ فسق کی حالت میں ہی اس کا انتقال ہوا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں جس کو فاسق کہہ دیا وہ کہاں بچ سکتا تھا۔ آگے جا کر پھر معاشرے اور سوسائٹی میں پائی جانے والی بیماریوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے نشاندہی فرمائی۔ آگے فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، تمام ایمان والے بھائی بھائی ہیں، اور آپس میں اگر کوئی جھگڑا، کوئی فساد، کوئی نزاع ہو جائے تو اصلاح کیجیے ان کے درمیان، اس خاندان کے چودھریوں سے، بڑے بڑے ذمہ داروں سے، وہاں کے پنچ لوگوں سے جو ان کے یہاں بڑے قائد ہیں، ان سے بات کر کے اگر کوئی اختلاف، انتشار، نزاع، جھگڑا ہو جائے تو اصلاح کیجیے۔ تمام ایمان والے بھائی بھائی ہیں، سکے بھائی سے زیادہ محبت ایمان والے سے کرنی ہے۔ ممکن ہے کہ اس کا سکا بھائی کافر بھی ہو سکتا ہے، مشرک بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم۔ آگے اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون۔ اے ایمان والو، اے ایمان کی جماعتوں، کسی جماعت، کسی گروہ، کسی پارٹی، کسی برادری کو برا بلا مت کہنا، مذاق نہ اڑانا، تھپکی مت اڑانا، ٹھٹھا مت کرنا۔ کیا پتہ ہے کہ اللہ کے یہاں وہ آپ سے بہتر۔ ولا نساء من نساء، عورت کا حکم الگ سے ذکر کر دیا کہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ٹھٹھا نہ اڑائے، کوئی عورت کسی عورت کی تھپکی نہ اڑائے، مذاق نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ عورت اس سے بہتر ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس لیے کہ عورت کو اللہ نے اس کی گروہ، اس کی جماعت الگ ہے، عورت کے لیے پردہ ہے، اس لیے کہ مرد اور عورت کو ایک جگہ اکٹھا غیر محرم اگر ہے تو حکم نہیں ہے کہ وہ اکٹھا ایک مجلس میں بیٹھیں۔ جہاں ہمارے دربار ہوتے ہیں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جو ہمارے آفس ہوتے ہیں، اور وہاں جو عورتیں ہوتی ہیں، جو نسوانیت ہوتی ہے، جو مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اگر اسلام نے مرد و زن کے درمیان اختلاط نہیں رکھا ہوتا اور الگ الگ حکم نہیں دیا ہوتا تو یہاں صرف ایک ہی حکم ہوتا۔ اللہ نے مردوں کو الگ سے حکم دیا اور عورتوں کو الگ سے، اس لیے عورت کے لیے پردہ ہے کہ عورت کو پردے میں رہنا ہے، اور عورت کی مجلس ہوگی، اور عورتوں کی جب مجلسیں لگتی ہیں تو ان میں زیادہ باتیں نکلتی ہیں، تو اے عورتوں تم بھی کسی عورت کا مذاق نہ اڑاؤ۔
ولا تلمزوا انفسکم لمز یلمز ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق، اور کسی کی عیب چینی مت کرو۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، کسی کی آنکھ ذرا روشنی کم ہوگی تو آپ اس کو کانا کہیں گے، اندھے کہیں گے، کسی کو سنائی کم دیتا ہے تو آپ اس کو بہرا کہہ دیں، تھوڑا کوئی ٹیڑھا چل رہا ہے تو آپ اس کو لنگڑا کہہ دیں۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ اسلامی سوسائٹی نہیں ہے۔ جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں یہ پائی جاتی ہیں بیماریاں، یہ اسلامی، یہ محمدی علاقہ اور شہر نہیں ہے، بلکہ یہ شیطانی شہر ہے جہاں برے القابوں سے لوگوں کو پکارا جاتا ہے۔ ایک بات الگ ہے کہ والدین نے کسی کو ٹنکو کہہ دیا، کسی کو بٹو کہہ دیا، کسی کو اور کچھ کہہ دیا، اس کو برا نہیں لگ رہا ہے تو وہ تو خیر الگ بات ہے، لیکن جو آپ جس نام سے اس کو پکارتے ہیں اس کو برا لگ رہا ہے، خواہ وہ فرد ہو یا جماعت ہو، کوئی سوسائٹی ہو، ایک خاندان ہے پوری، اس کو آپ اس نام سے پکارتے ہیں کہ اس کے دل کو ٹھیس لگ رہی ہے، تکلیف لگتی ہے، تو یہ اسلام نے اس چیز کی اجازت نہیں دی ہے۔ برے القاب سے مت پکاریے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بہت بری چیز ہے۔ ہاں، اگر اب مان لیا، آپ نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کی آیت ہے، اب اگر دوبارہ پھر یہ حرکتیں ہوں گی اور توبہ نہ کیا تو یہی لوگ ظالمین میں سے ہیں، اولئک هم الظالمون۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، کسی کا پیچھا نہ کرو۔ بعض لوگوں کی بڑی فطرت ہوتی ہے، خصلت ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، کیا ضرورت ہے کسی ایک فرد کی نجی زندگی سے مطلب اس کی ٹوہ میں لگتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی بیوی کے ساتھ، اس کے بچوں کے ساتھ، اس کو معاشرے میں کیا چیزیں چلتی ہیں اور ٹوہ میں لگا، اور اس کی جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں وہ نکال رہا ہے، یہ اس کی تجسس میں لگا ہوا، ٹوہ میں لگا ہوا ہے کہ جو بات نکلے میں اس کو اچھالوں، ہاں، اور اس کو بدنام کروں، اس کی پگڑی اچھالوں، اس کی ٹانگ اچھالوں اور اس کے پیچھے رہوں۔ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ چیز ہے کہ کسی بھائی کی غیر موجودگی میں اس کا برا تذکرہ